کمیٹی والے کہتے ہیں کہ وہ یکسو ہو کہ یہاں ہمارا غلام بن کے رہے، جو صبح سے شام تک ہتھکڑی اس کو پہنی ہو، بیڑی پہنی ہو، اور اس کے غلامی کا پٹا بھی ایک اس کے گلے میں ہو۔ ذلت و آمیز یہ سلوک یہ تمہاری قبر پر تم عذاب بن کے برسے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معززین، علماء اکرام اور قراء حضرات، عوام الناس، آپ لوگوں سے پہلے کچھ نشستیں ہو چکی ہیں۔ کل بات چل رہی تھی مساجد کی، تو مساجد میں تالے اس لیے لگتے ہیں کہ اندر قیمتی اشیاء پڑی ہیں، اور اس کے اندر ایک ایک فانوس جو ہے وہ 50-50 ہزار کا لٹک رہا ہے، اور امام صاحب وہ صرف چند ہزار روپے پر گزارا کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک امام صاحب بتلانے لگے کہ جی مجھے تنخواہ روک دی ہے، کہتے ہیں چندہ آئے گا تو آپ کو تنخواہ دیں گے، پچھلے ماہ کی بھی رہتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس مسجد میں بالکل چندہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں جی 1.5 لاکھ روپیہ پڑا ہے، لیکن کمیٹی کے جو صدر ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو تب دیں گے جب، تو وہ کمیٹی کے صدر کہنے لگے کہ یہ پیسہ ختم ہو جائے گا، اس لیے اب نیا چندہ آئے گا تو اس سے تنخواہ دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندہ اس سفید ریش اور اس نوجوان تو نہیں، خیر حاجی صاحب کے نام سے ہیں، کہ حاجی صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ جو 1.5 لاکھ روپیہ رکھا ہے، کیا اس سے دفن کا انتظام کرنا ہے، یا محلے والوں کو بتلانا ہے، یا لوگوں کو بتلانا ہے کہ ہمارے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے؟ یہ کس لیے ہے آخر؟ یہ چندے کس لیے لوگ دیتے ہیں؟ اور عوام الناس کے وہ حلقے جو صرف اس لیے پیسہ دیتے ہیں کہ ہمارا نام و نمود ہو، وہ اللہ کے ہاں بالکل قبول نہیں ہے۔ یہ جو مسجدوں کے اوپر صدور بیٹھے ہوئے ہیں اپنا نام بڑا کرنے کے لیے، لیکن اور تکبر سے ان کے سینے اور دل بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رضا انہیں بالکل بھی مقصود نہیں ہے۔ چاروں طرف میرے ایک ساتھی ہیں مری میں، انہوں نے مجھے بھیجی، اپنی مسجد کے بیر سے بھی انہوں نے بھیجی مجھے تصویر کہ مولانا یہ دیکھیں کہ کس طرح کی میری مسجد چاروں طرف ٹائلوں سے اور خوبصورت تزئین و آرائش سے جو ہے وہ بھری پڑی ہے، لیکن میری تنخواہ آج بھی وہ 10 اور 12۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میں آپ کسی دارالفتاء میں لکھیں، یہ بات صرف میری ذاتی نہیں ہے کہ میری ہوس ہو، بلکہ آپ یہ کسی دارالفتاء میں لکھیں، بنور ٹاؤن میں لکھ دیں، جامعہ حقانیہ میں لکھ دیں، کسی اور بڑے مدرسے میں، پاکستان میں نہیں، آپ کسی اور ملک میں لکھ دیں، دارالعلوم دیوبند انڈیا لکھ دیں کہ امام صاحب کی تنخواہ یہ ہے اور ہمارے اخراجات اتنے ہیں اور چندہ اتنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مفتیان اکرام، علماء اکرام کے حق میں کتنی تنخواہ مقرر کرتے ہیں اس دور میں۔ اتنا نخرے سے اپنے بچوں کو پڑھانا، کہتے ہیں اوے امام، یوں گندے الفاظوں سے امام کو پکارتے ہیں کہ اوے قاری صاحب، آپ نے میرے بچوں کو کیوں کہا کہ لیٹ آئے ہو؟ کیا تم وزیر اعظم کے بیٹے ہو؟ اور اگر اتنی ہی تمہارے اندر اکڑ اور نخرہ ہے تو آپ جو ہے یونیورسٹیوں میں پڑھائیں اپنے بچوں کو دین، اگر تمہیں زیادہ ہی محبوب ہے تو ادھر جا کر پڑھائیں اپنے بچوں کو، وہ تمہیں دین پڑھائیں گے جیسے کہ اوروں کو پڑھا رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے فاضل لڑکے، ان کو ابھی تک استنجے کا طریقہ نہیں آتا، معذرت کے ساتھ۔ یعنی مقصد اس کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جب مدارس اور مساجد میں بھیجتے ہیں، اساتذہ کو اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ دین محمدی میں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے جو کہ آج چل رہا ہے۔ ہزاروں روپے آپ اپنے کسی شادی میں لگا دیتے ہیں، آپ دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو فروٹ لے جاتے ہیں ہزاروں روپے کا، لیکن یہ امام اور یہ مسجد کے خادمین اور مسجد کے قاری حضرات اور نائب امام یہ آپ کو چبھتے ہیں، اور امام صاحب کی
ساتھ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو نائب امامت کرے۔ میں نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے وہ نائب امامت کرے گا، لیکن کتنے پیسے دیں گے؟ انہوں نے کہا 6000 روپیہ۔ میں نے کہا وہ باقی اوقات میں کچھ اپنا روزگار کر لے گا تو کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، کمیٹی والے کہتے ہیں کہ وہ یکسو ہو کے یہاں ہمارا غلام بن کے رہے، جو صبح سے شام تک ہتھ کڑی اس کو پہنی ہو، بیڑی پہنی ہو، اور اس کے غلامی کا پٹہ بھی ایک اس کے گلے میں ہو۔ ذلت و آمیز یہ سلوک یہ تمہاری قبر پر تم عذاب بن کے برسے گا، جب تک کہ تم پکی توبہ کر کے اور ان کی قدر نہیں کرتے۔ میں بالکل کل بھی میں نے عرض کیا کہ آپ اگر یوں کہیں کہ بھئی علماء اکرام اور قراء حضرات خطباء میں کمزوریاں نہیں، ایسی قطعاً نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ سلوک ہر جگہ ہر محلے میں ہو رہا ہے۔ کیا سارے علماء اکرام ایسے ہیں؟ کیا سبھی کمزور ہیں؟ نہیں، آپ کو سوچنا ہوگا۔ اگر اس دنیا میں آپ فرعون بن کے اور حامان اور نمرود کی طرح اپنی ٹھاٹھ باٹھ اور اپنا تکبر اور گاڑیاں اور کوٹھیوں کے ساتھ جو ہے تکبر کرتے ہوئے علماء اکرام سے یہ سلوک کریں گے تو پھر دیکھیں اللہ کے ہاں آپ کا کیا حشر ہوگا۔ یہ میری بات یار، میرے الفاظ نہ سمجھ